اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈیمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر سبق نمبر 17 حق و انصاف پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس سبق کو پڑھانے کے بعد بچے کو جو مہارتیں سکھانا ہمارا مقصد ہے وہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور بلوم ٹیکسانومی کا پہلا درجہ یاد رکھنا۔ آئیں بچوں، اکیڈیمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر سبق نمبر 17 حق و انصاف پڑھتے ہیں۔ قبل از مطالعہ، انصاف مہیا کرنے والا ملک کا سب سے بڑا کون سا ادارہ ہے؟ اپنے صوبے میں انصاف مہیا کرنے والے کسی ایک ادارے کا نام بتائیں۔ آئیں بچوں، اب سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عدل کے معنی حقدار کو اس کا پورا حق ادا کرنا، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی جس کسی کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے اور اس میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ عدل و انصاف حکومت کی عمارت ہے۔ جس عمارت میں انصاف نہ ہو وہ عمارت جلد کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی اسم مبارک عادل ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کے ایک معزز شخص عبد الاسد کی پوتی فاطمہ بنت اسود نے چوری کی۔ لوگ چاہتے تھے کہ معزز خاندان کی ہے سزا سے بچ جائے، چنانچہ لوگوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بھولے پن سے سفارش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری۔ امام کائنات نے کسی خاندانی وجاہت اور عمر کا لحاظ کیے بغیر دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی روشن مثال قائم فرمائی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ راستے میں گر پڑی اور ایک عیسائی کے ہاتھ لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو پہچان گئے اور قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ یہودی نے جھوٹ بولا کہ زرہ اس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ کے طور پر اپنے غلام قمبر اور اپنے صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا، غلام اور بیٹوں کی گواہی قبول نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ثبوت نہ تھا، چنانچہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اس واقعہ کا یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کرتے ہوئے امیر المومنین کے عہدے کا لحاظ نہ کیا۔ ایک بار قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ایک شخص کی ضمانت دی جسے منظور کر لیا گیا۔ وہ شخص مقررہ وقت پر عدالت میں حاضر ہونے کی بجائے بھاگ گیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروا دیا اور جیل میں بیٹے کو خود کھانا پہنچاتے رہے۔ عدل و انصاف کی وجہ سے معاشرے میں امن اور ترقی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں۔ بچوں، صفحہ نمبر 61 پر بعد از مطالعہ پڑھتے ہیں۔ کون سی عمارت جلد منہدم ہو جاتی ہے؟ بنو مخزوم کی عورت کا پورا نام کیا تھا؟ بچوں، آپ نے سبق میں پڑھا، اس کا نام فاطمہ بنت اسود تھا۔ اہم
نکات: عدل کا تقاضا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ بنو مخزوم کی عورت کی سفارش رد کر دی گئی۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو خود گرفتار کروایا۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ آئیں بچوں، دیے گئے نئے الفاظ کے معنی کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ لفظ ہے ضمانت، اس کا معنی ہے گواہی۔ وجاہت خوبصورتی۔ صفات صفت کی جمع خوبی۔ حد اللہ کی مقرر کردہ سزا۔ لفظ ہے تقاضا، اس کا معنی ہے طلب۔ لفظ ہے معززین، اس کا معنی ہے معزز کی جمع باعزت۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔